السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 252 پیش کی گئی ہے۔ دراصل اس آیت کو اس سے پہلے والے درس میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس آیت میں موجود جن چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس میں سے ایک چیز یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس چیز کو واضح کیا گیا۔ لیکن اس حوالے سے ایک شبہے کا ازالہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے انبیاء کی وجہ فضیلت نہ دیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفضیل کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے انا سید ولد آدم۔ تو جو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اہل علم نے وہاں وضاحت کے طور پر یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی نبی پر اس طریقے سے فضیلت نہ دو کہ دوسرے کی شان میں تنقیص ہو جائے۔ رسول تو سب سے افضل ہیں، اس روئے زمین پر انبیاء اور رسولوں کی جماعت سب سے افضل ہے۔ اب ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اس تفضیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا کسی کا درجہ بتانے کے لیے اس انداز کو اختیار کریں کہ دوسرے کی تنقیص ہو جائے، دوسرے کی توہین ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منع کرنے کا مطلب ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں کے بیچ میں، رسولوں کے بیچ میں آپس میں دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، سب ایک ہی درجے میں ہیں، کیونکہ یہ چیز تو قرآن کے نص سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور یہ رسول کون ہیں سب کو معلوم ہے، یہ واحد رسول ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا، گفتگو کی، اور وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ جن سے اللہ تعالی ہم کلام کرا، اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا، اور اس کی بھی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طور میں، طور پہاڑ پر انہیں نے پکارا تھا اور کہا تھا موسیٰ آپ بہت مقدس وادی میں آئے ہو، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں بکریوں کے لیے پتہ جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسری بھی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے جوتوں کو نکال دو۔ تو تفصیلات متعدد صورتوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو، اور کلام
یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے، جس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور کتنی جگہوں پر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو رب العزت کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، لیکن اس کلام کی تفصیل کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ رب العزت نے نہیں بتایا ہے، لہذا اس کی تفصیل میں جانا یہ گمراہی ہے۔ اور ہم صفات اور اسماء کے باب میں ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور سننے والا ہے، دیکھنے والا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، اور اس کے جیسے کوئی چیز بھی نہیں۔ هل تعلم له سمیع؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس اصول کو بہت واضح انداز میں بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ جب استوا کے بارے میں سوال ہوا امام مالک سے کہ استوا کسے کہتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ استوا تو معروف عربی زبان میں، استوا کسے کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اس پر مستوی، کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت موجود ہے۔ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ توحید کی ایک قسم ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں سوال کرنا بدعت ہے بھائی؟ کہ یہ آیتیں، یہ کلام کی آیتیں، یہ استوا کی آیتیں، یہ وجہ کی آیتیں، یہ ید کی آیتیں، یہ ساری آیتیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ پر پیش کیا، بتایا، سکھایا، سمجھایا، اس کے معنی، مطلب، تفصیل کو بتایا۔ کیا کسی ایک صحابی نے کبھی سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ پر کیسے مستوی، اللہ تعالیٰ کا وجہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ید کیسا ہے؟ یہ صحابی نے سوال کیا، انہوں نے سنا، اس پر ایمان لائے، اس پر یقین رکھا، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا۔ پھر اگر وہ سوال نہیں کیے تو ہم سوال کریں گے تو بدعت ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس زمانے میں جو خیر القرون ہے اس میں اگر تقاضا موجود ہونے کے باوجود انہوں نے سوال نہیں کیا اور ہم کریں گے تو بدعت ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صفت ہے، اس پر ہمیں من وانت ایمان لانا اور اس کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض رسولوں کے درجات کو بلند فرمایا، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے کہ ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت حاصل ہے، بعض رسولوں کو ایک درجات کو بلند کیا، سب سے افضل رسول اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، بعد میں اولو العزم من الرسول ہیں، پھر دوسرے انبیاء ہیں، تو ان کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ رسولوں میں سے بعض سے کلام کیا اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں مثال دے کر کے سمجھایا کہ رب العزت نے بعض رسولوں سے تو کلام کیا، سارے رسولوں سے کلام نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے، اللہ رب العزت بات کرے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور جب تک اس پر ایمان نہیں رکھیں گے ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عقید توحید پر قائم اور دائم رکھے، انحراف سے، گمراہی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔